وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے جو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو، جس کی بھیک اللہ سے تم کئی بار مانگ چکے ہو۔ دعاؤں کے ذریعے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا، بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھولیں گے، کیونکہ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تو نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جو معاملات تمہاری دسترس سے نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ اسی چیز کو وہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش انہی کو دیتا ہے جس کو انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہے۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اسے منوا لیتی ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تک تم تک معجزے لائے گا جب تک تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہے جنہیں تمہارا مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو یہ پھر دعاؤں کی جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہے، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کو مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے۔ آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔
جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاؤ تو پہلے تم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو، پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو۔ مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تک نہیں کرتا۔ وہ الجبار ہے، ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے، جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر بھی سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ تہجد میں بہائے گئے تمہارے آنسو معجزوں کی نشانی ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتر نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ اللہ پر چھوڑ دو سب اور پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہے۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ بھی کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ذرا دیر کو سوچو، اللہ نے اگر رد ہی کرنی ہوتی تو وہ دعا منگواتا ہی کیوں؟ وہ بار بار تم سے کیوں کہہ رہا ہوتا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم سب کچھ کرنا مگر دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ دعا تمہارا ہتھیار ہے۔ زندگی جب تم سے تمہاری ساری محبوب چیزیں چھیننے پر اتر آئے تو تم دعا مانگنا شروع کر دینا۔ تم نے اپنی مصیبتوں سے زیادہ اپنی دعا کو مضبوط بنانا، اتنا کہ تمہاری دعا ساری آزمائشوں پر غالب آ جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اسی شدت پر جا کر پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔
اگر اللہ نے تمہاری اسی ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی وہ تو تمہیں جانماز تک لاتا ہی نہیں۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو بس اتنا سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تم ہار کر لوگوں کی بے وفائی برداشت کر کے اپنے ٹوٹے وجود کو لے کر اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی تمہاری کیفیت سے باخبر ہوتا ہے، لیکن خوش ہوتا ہے جب تم درد بھرا اللہ کہتے ہو۔ تمہارے لب خاموش بھی ہوں تو گالوں پر بہتے آنسو اسے سب کہہ دیتے ہیں، اور یہی آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ وہ تمہارا ہر شکوہ سنتا ہے، ہر سوال غور سے سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ تمہارا ہر زخم بھر دیتا ہے اور ناانصافیوں کا فیصلہ انصاف سے لکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم خود اسے یاد کرتے ہو، اس سے بات کرتے ہو؟ نہیں، وہ خود تمہیں بلاتا ہے، کبھی آزمائش دے کر تو کبھی کچھ لے کر تو کبھی کچھ دے کر۔ وہ جانتا ہے تمہارا ہر دکھ اسے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ہر گناہ سے پاک، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے۔ جب تمہارا من نکھر جائے گا تو وہ کن فرمائے گا، نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، تمہاری چاہت تمہیں لوٹانے کے لیے۔ بھروسہ تو کرو ایک بار۔ دعائیں تو بس تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لینی۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق تو نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر تو دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے۔
اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزے کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے راستے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہیں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک، چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم کو ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا۔ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ اپنے لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر دیکھو۔ کیوں روتے ہو ان چیزوں کے لیے جنہیں تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن پاک کا ہر حرف گواہ ہے جس کی محبت کا۔ تم کبھی اس کو چاہ کر تو دیکھو۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ گنہگار بندے جن کی گناہوں کی ندامتیں انہیں جانماز تک لے آتی ہے۔ دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے، تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہو، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو۔ تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پر اٹکا رکھا ہوا ہے، شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا ہوا تھا۔ جن گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے، غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پر اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پر اڑا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ ان کی اپنی چاہ میں۔ تمہاری تڑپ اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جانماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہے۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائے لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی بھی نہیں بھولتے، جو تھکار کا ہی صحیح لیکن واپس لوٹتے ہیں، کیونکہ اللہ کا تو سب کا برابر ہی ہے، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہے، وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ عنقریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر کے دکھائے گا۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس رب نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ
تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے تو باہر کچھ بھی نہیں۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہے جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو یہ دعاؤں کی جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہے، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے۔ یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہے، یہ زخم اس کے کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں، اور ایسے تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی نہ توڑنا: وعدہ، دل، بھروسہ، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں نا تو آواز نہیں ہوتی لیکن درد بہت ہوتا ہے۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو؟ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ اداسی، خاموشی، ماضی کی یادیں اور ان گنت خیالات، ایک چپ انسان میں کتنی بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا، یہ ساری تلخیاں رات میں ہی کیوں پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر کبھی دائیں سے سسکی کی آواز آتی ہے اور کبھی بائیں سے، یوں لگتا ہے جیسے رات ہماری رہائی تک کے بیٹھی ہو کہ کب آؤ اور کب تم پر راز عیاں کر سکے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں نہیں دے سکتا، جب تم سجدہ پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرگوشی آسمان میں گونجتی ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھنا دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو،
دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہے وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تم اسے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں سے جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اسے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ اس دل کو بھی بدل دے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ بس کچھ دیر اور حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا۔ لاحاصل حاصل ہو جائے گا اور ناممکن ممکن بن جائے گا، اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کہ جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ یہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے اور اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے لیے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھال دیتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتا ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے درد کی داستاں سنایا کرتے تھے۔ اس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے۔
کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، اس سزا سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈبونے دے سکتا ہے؟ کیسے دے سکتا ہے؟ تم اس سے بے خبر ہوتے ہیں، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ وہ سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ٹھہر جاتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ جس نے اللہ کی رضا پر آمین آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے، اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے، اور وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جس کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ اب انتظار کرنا اچھا لگتا ہے، مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار، معجزوں کا انتظار، خوابوں کے پورا ہونے کا انتظار، کیونکہ اب دل کو سکون ہے، تسلی ہے کہ میرا رب میرے لیے کچھ بہتر کرے گا۔ اب دل مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ اب یقین ہو گیا ہے میرا رب سب کی سنتا ہے، سب کے حالات سے واقف ہے، وہ دلوں کی کیفیت جانتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی سے بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر اب دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت لگاؤ۔ دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفے کو نہ کرو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو کتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو مقدر نے تم سے چھین لیا ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی امید تم کھو چکے ہو، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔
دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعا وہ معجزہ ہے جن کو تمہارا نصیب نہیں روک سکتا۔ دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے۔ دعائیں ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس لا سکتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتا ہے۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ، اور پھر دعا کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا، ایک دفعہ آنسو بہانے پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ اپنا دکھ اللہ کو بتا دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو تم ابھی تک پر امید ہو کہ وہ کن فرما دے گا۔ کچھ تو ہے کہ تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ تو یقین رکھو اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنیوں کے خواب نہ دکھانے تھے۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے۔ دعائیں تو وہ چیزیں بھی ہاتھوں میں تھما دیتی ہے جو چیزیں نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھایا تو کہنا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں دن کو رات میں بدلتے ہوئے اور پھر رات کو دن میں بدلتے ہوئے؟ آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے نہ۔ اسی طرح تمہارے غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہاں اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے۔ یہ آزمائش ہے اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی۔ اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں تیری محبت کی لاج رکھ سکوں۔ اللہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچے کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر راستہ بند نظر آ رہا ہے اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے؟ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھنا بھی دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے، تہجد کا سجدہ ہی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لالوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو
اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر وہ کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے، وہ دیر وقت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ وہ فرماتا ہے تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے، جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور جوانی میں اگر تہجد پڑھ رہے ہو تو بڑھاپے میں مجبوری سے نہیں پڑھو گے۔ جو جوانی میں تہجد کی نماز پڑھے، جو نماز واجب نہیں ہے پھر بھی وہ واجب سمجھ کر پڑھتا رہے کہ نہیں میں نے پڑھنی ہے، آپ سوچئے خدا کا فضل اور کرم کیسا ہوگا اس کے اوپر۔ خدا خود کہتا ہے بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے، اور اس کی نیند کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے جو بھی اس سے مانگنا میں نے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے، کوئی بھی دیکھ بھی نہیں رہا اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہیں سجدہ، کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت خدا تک پہنچنے کی مختصر سی کہانی ہوتی ہے۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے ہیں جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہیں جس کی پشت تمہاری طرف تھے۔ یاد رکھو کہ جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو تم سے دور جاتا ہے وہ تم سے ہٹایا گیا ہوتا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ اللہ جب کسی کو اپنے طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر تو دیکھو۔ بھلے ہی محبتیں حلال ہو، جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں، رون دیے جاتے ہیں، ٹھکرا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔
جب اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے۔ جو چیز ناممکن لگ رہی ہو، تہجد کی تڑپ اسے تم تک خود پہنچا دے گی۔ کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ پتہ ہے جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اور پتہ ہے جو دل سے مانگا جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اور ان دونوں کاموں میں بس ایک چیز درکار ہے، اور وہ ہے لگن، اس پر پختہ یقین۔ جس کام میں لگن ہو اس کام میں رب بھی ساتھ دیتا ہے، اور جس کام میں لگن ہی نہ ہو تو سوچو وہ رب کیسے ساتھ دے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ جب تم تہجد تک پہنچنے لگو تو سمجھ جانا کہ کوئی خیر ہونے والی ہے۔ روتی بھیگتی 2 رکعت اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد خزاں نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جسے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ یہ وہی کن فیکن ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو۔ امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یقین کو کیسے چھوڑ سکتے ہو تم؟ پتہ ہے، یقین وہ ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اور یہی یقین تم کو دعا تک اور دعا معجزے تک لے کر جاتی ہے۔ کچھ نہ مانگ کر زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ مانگنا ہی تو ہے، تو اس یقین سے مانگو کہ میرے اللہ نے کر دکھاتا ہے۔ تم مانگو تو دعا میں سکون مانگو، سکون مل جاتا ہے۔ پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے جس سے دعا کر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے تمہارے سکون کو، وہ بس تمہارا اس سے مانگنے کا انداز اور یقین دیکھنا چاہ رہا ہے۔ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آئے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کچھ دیر روک کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کے تہجد سے واپسی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ جس کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی سی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب
متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا میں نے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے، جو چیز ناممکن لگ رہی ہو تہجد کی تڑپ اسے تم تک خود پہنچا دے گی۔ کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد پڑھنے والا اللہ کے اتنا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے تہجد پڑھنے والا کیسے اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا ہنر رکھتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد دل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد وہ رب پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے کی فریادیں سنتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کبھی وقت تہجد بندے کو ہر بے چینی سے سکون کی طرف لایا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے ہر بات کہہ دیتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سے بنا کچھ کہے سب کہہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے وقت تہجد بڑا انمول ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ جو دعا قبول نہیں ہو رہی اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، اللہ کو بہت پسند آتا ہے تمہارا نیند قربان کرنا تہجد کے لیے۔ رات کے اس پہر تمہاری دعائیں کن تک کا سفر طے کرتی ہے۔ تہجد میں معجزات ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، ٹوٹے دل کی دوا ہے تہجد، بے چین دل کا سکون ہے تہجد، صبر کی پہلی سیڑھی ہے تہجد، قبولیت کی منزل ہے، تقدیریں بدل جاتی ہے توکل کرنے والوں کی۔ وہ جانتا ہے اور وہ سب سنبھال لے گا، جو تہجد میں مانگا ہے وہ کبھی نامراد نہیں لوٹایا جاتا، وہ مان جاتا ہے تہجد کی دعاؤں سے، کبھی دیکھو تو اس کو آنسوؤں سے منا کے وہ پوری کر دیتا ہے ساری دل کی مرادیں، کبھی دیکھو تو تھوڑا سا صبر کر کے وہ نکال لیتا ہے سبھی مشکلوں کے حل، کبھی دیکھو تو اس سے باتیں کر کے وہ بدل دیتا ہے تقدیریں بھی ساری۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے راضی کیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا، ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری تڑپتی ہوئی پکار کا جواب ملے گا، ایک دن آئے گا جب تمہارے دل کو خوشی کا پیغام سنایا جائے گا، ایک دن آئے گا جب تمہارے ہر غم کا آنسو خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا تمہیں تمہارے صبر کا اجر، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا تمہیں تمہارے ہر درد کا علاج، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا تمہیں تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو سکون میں، بس تھوڑا صبر اور، ملے گا تمہیں تمہاری خواہش سے بہت بہتر، بس تھوڑا صبر اور۔ آنسو لیکن کس بات کی وجہ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ آزمائش وقتی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روتی ہوئی آنکھوں سے مانگنا بہت پسند ہے؟ کیا تم جانتے نہیں اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل بنایا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ تمہارے دل کی ہر دعا سے واقف ہے؟ کیا تم جانتے نہیں یوں ہی رو رو کے دعا کرنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے کن کی جانب کھینچ رہا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں تہجد تمہارے پاس مکمل قبولیت کا ذریعہ ہے؟
کیا تم جانتے نہیں جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں تھا؟ کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا بھی ہے، خاموش لبوں کی پکار سن لیتا ہے، وہ سجدوں میں رونے والوں کی بات مان لیتا ہے۔ اگر تم مانگنا بھول بھی جاؤ تو وہ پھر بھی عطا کر دیتا ہے، وہ اگر جو تم گرنے لگو تو وہ فوراً سے تھام لیتا ہے، وہ تم لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی معاف کر دیتا ہے، تم جو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو وہ تمہیں تمہاری رضا دے دیتا ہے، وہ تمہیں تہجد کے ذریعے قبولیت کی خوشخبری دیتا ہے، وہ ذرا سی دیر انکار نہیں ہے، تمہیں محض اپنے قریب کرتا ہے، وہ جو دعا لبوں پر لا سکتا ہے وہ اس دعا کو قبول بھی تو کر سکتا ہے، وہ اتنے درد کے باوجود بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر دینے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں، تو جان لو تمہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جو پروردگار پہاڑوں پر چلنے والی چیونٹیوں کے قدموں کی آہٹ سے واقف ہے، وہ پروردگار کیسے تمہارے سجدوں میں لی جانے والی سسکیوں سے ناواقف ہوگا؟ اگر تمہاری زندگی میں بھی بے شمار طوفان ہیں تو پریشان مت ہو، زندگی میں آنے والا ہر طوفان سزا نہیں ہوتا، کچھ طوفان ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا؟ جب درد حد سے بڑھ جائے، جسم بے بس اور بے جان ہو جائے، یہاں تک کہ نماز بھی نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہو تو محض حاضری لگا لیا کرے اور بتایا کرے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ سنو جب چاروں طرف کچھ نہ نظر آئے، جب سب راستے بند نظر آئے، جب ساتھ سب چھوڑ جائے، تم پھر بھی صبر کرتے رہنا جو بھی ہو جائے، کیونکہ جب سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم صبر کرتے ہو تب بنتے ہیں کن کے ذریعے، تب ملتا ہے تہجد کی نمازوں کا اجر۔ سنو تم دعا کرنا کسی بھی حالت میں مت چھوڑنا اور یقین کے ساتھ مانگنا، کیونکہ وہ ہر حال میں دے گا۔ صبر کرنا اور پھر دیکھنا، یوں تمہاری دعاؤں کا جواب کن کی صورت میں دے گا، اور جب لگاتار دعائیں عرش کے در کھٹکھٹاتی ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب مہربان ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تمہارے تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہارے ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اچھے وقت میں بھی اسے یاد رکھ سکو۔ فکر نہ کرو، تمہارا یوں نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ کی مدد بس قریب ہے؟ دیکھنا جلد ہی وہ تمہیں تھام لے گا اور تمہاری سب دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو، دعا کرتے رہنا، رکنا مت، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تحفہ ہے، اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں چنا ہے۔ اس کی ذات پر توکل رکھو اور صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو، اور وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب یہ یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تمہاری تہجد کی دعا ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ تم کسی شخص کے اندر کسی کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے، تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والا اللہ کے روبرو کتنا روتے ہوں گے۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ نے جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے ہو۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔
دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعائیں قبول ہو گئی، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جب دعاؤں اور سجدوں میں آنسو بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ہونے لگتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ تمام دعائیں قبول ہوں گی، یہ وعدہ ہے تم سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دیر تو محض تمہاری بہتری کے لیے ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ اس کے روبرو بہائے گئے تمہارے ہر ایک اشک وسیلہ بنا دے گا۔ جلد ہی وہ کن فرما دے گا اور تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا،